السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس کتاب کا تعارف پیش کریں گے اس کا نام ہے مکتوبات صدی۔ مکتوبات صدی کے مصنف کا نام سلطان المحققین، زبدۃ العارفین، شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ مکتوبات صدی اصل فارسی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ دو لوگوں نے کیا ہے۔ 1 سے لے کے 40 مکتوب کا ترجمہ سید نجم الدین فردوسی نے کیا ہے اور 41 سے لے کے 100 تک کے مکتوب کا ترجمہ سید الیاس بہاری فردوسی نے کیا۔ اس کی جمع اور ترتیب کا کام محمد نعیم فردوسی قادری نے کیا ہے۔ کتاب میں جہاں جہاں عربی اور فارسی اشعار تھے، محمد نعیم فردوسی صاحب نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا ہے۔ ان مکتوبات کے کاتب آپ کے مرید مولانا زید بدر عربی صاحب تھے۔ وہ جب بھی کوئی مکتوب لکھتے اور قاضی شمس الدین صاحب کو دیتے تو اس کی ایک نقل اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے۔ ان کے اس بہترین عمل کی وجہ سے آج مکتوبات صدی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے معاصر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہیں، وہ اس کتاب کے مضامین سمجھنے کے لیے کبھی کبھار چلہ کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی اس کتاب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا 40 سال تک جنگل میں رہ کر معرفت خداوندی حاصل کر چکا ہے۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکتوبات صدی لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ آپ کے ایک چہیتے مرید تھے جن کا نام قاضی شمس الدین تھا، جو شہر چوسا کے حاکم تھے۔ چونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے آپ اپنے پیر کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک پیر اپنے مرید کے ظاہری اور باطنی احوال کو سدھارنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں جو صرف امیروں کے گھر پر جایا کرتے ہیں اور ان کے مال و دولت پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کا یہ عریضہ قبول کیا اور آپ نے ترتیب وار 100 خطوط اپنے مرید کے اصلاح کے لیے لکھے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مکتوبات صدی یعنی اس کے اندر کل 100 خطوط ہیں جو آپ نے اپنے مرید کی اصلاح کے لیے لکھے تھے۔ مکتوبات صدی لگ بھگ تصوف کے تمام اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی سالک راہ سلوک اختیار کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ایسا مرید ہے جسے پیر کی خدمت اور پیر کی صحبت میسر نہیں آتی، تو اس کے لیے مکتوبات صدی کا مطالعہ بہت ہی زیادہ مفید ہوگا۔ اسے چاہیے کہ کم سے کم ہر روز ایک مکتوب کا مطالعہ ضرور کیا کرے۔